اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت واجب الاحترام حاضرین و سامعین، مختصر وقت کی اس حاضری میں آج قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کو مختصر حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے دو حکم ارشاد فرمائے۔ ایک حکم ہے نماز کا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور دوسرا حکم ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ قائم کرو۔ آج کی اس مختصر سی حاضری میں ہم صرف پہلے حصے پر بات کریں گے، نماز قائم کرو، اور ان کی فضیلت حدیث مبارکہ کی روشنی میں، قرآن مجید کی روشنی میں، کہ نماز کی ادائیگی کا حکم قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 700 مقامات پر آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے گاہے بگاہے انسان کو نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور ترغیب دی ہے اور بتایا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اور اس عبادت کا سب سے بہترین جو عمل ہے وہ ہے نماز۔ اگر ہم دیکھیں تو دن اور رات میں انسان پر 5 نمازیں فرض ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ادا کرنے کی فضیلتیں الگ الگ بھی بیان فرمائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے عشاء اور فجر کی نماز کی، ان دو نمازوں کی خاص طور پر فضیلت بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ جس نے فجر اور عشاء کی نماز کو ادا کیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ 2 نمازیں ادا کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ بشارت اور خوشخبری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنائی۔ اولاً فجر کی بات کی، تو فجر کی بات اس لیے کی گئی کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنہوں نے 2 ٹھنڈی نمازوں، کہ ٹھنڈا وقت ہوتا ہے فجر کا بھی عشاء کا، ان کی حفاظت کی، ان کو ادا کیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو فجر میں انسان سویا ہوا ہوتا ہے، میٹھی میٹھی نیند ہوتی ہے، گرم گرم بستر ہوتا ہے، اور اس کو نیند کے تھپکیاں دی جا رہی ہوتی ہیں، شیطان اس کو تھپکیاں دے رہا ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے آرام سے سو جا۔ پھر جب بندہ اس وقت بستر سے نکل کر اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو شیطان کے سارے حملے غارت ہو جاتے ہیں۔ ثانیاً عشاء کی نماز کا ذکر آیا۔ عشاء کی نماز میں انسان دن بھر کا تھکا ہوتا ہے اور کھانا کھا کے اسے آرام کرنے کی پڑی ہوتی ہے، اور اس کا جسم اور دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ آرام کر لے، شیطان بھی ادھر کہہ رہا ہوتا ہے کہ پورے دن تو نے محنت کی ہے، اب ذرا آرام کر لے، کھانا کھا لیا۔ اس وقت جب بندہ عشاء کی نماز کے لیے نکلتا ہے اور عشاء کی نماز ادا کرتا ہے، پھر شیطان کے سارے وار ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو حضرین محترم، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 نمازوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو 2 ان کی حفاظت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے، خوشخبری دی۔ پھر عصر کی نماز کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کے عمل باطل ہو گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس درمیانی نماز عصر کی فضیلت بیان فرمائی۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سب نمازوں کی حفاظت کرو۔ اللہ رب العزت نے ساری نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور پھر ارشاد فرمایا خاص طور پر درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ تو ایک طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی فضیلت بیان فرما دی، اور ادھر قرآن نے بھی بیان فرما دیا کہ درمیانی نماز کی حفاظت کی جائے۔ تو یہاں پر نماز کے
جو فضیلتیں ہیں الگ الگ اوقات میں ان کا الگ الگ ذکر بھی ارشاد فرمایا جا رہا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ پھر آپ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے سورج کے طلوع ہونے سے قبل یعنی فجر کی نماز ادا کی اور جس نے غروب ہونے سے قبل یعنی عصر کی نماز ادا کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہرگز دوزخ کی آگ میں داخل نہیں ہوگا، ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ تو فجر اور عصر کی فضیلت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوں بیان فرمایا حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو یہ دو نمازیں ادا کرے گا، جو سورج طلوع ہونے سے قبل ہو، جو سورج غروب ہونے سے قبل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو آگ نہیں چھوئے گی، آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پانچوں نمازوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ جب بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے پھر اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، گناہ سرزد ہوتے ہیں، فرمایا پھر وہ ظہر کی نماز پڑھے تو اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، پھر ظہر سے عصر جو گناہ ہوتے ہیں پھر عصر کی نماز ادا کی جائے تو پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، پھر اگر مغرب کی نماز پڑھ لی پھر عصر اور مغرب کے درمیان جو گناہ سرزد ہوئے ہیں وہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، پھر اگر عشاء کی نماز ادا کی پھر مغرب اور عشاء کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، اور پھر بندہ سو جاتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر اس کے گناہ لکھے نہیں جاتے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ آیا ہوگا تو پھر بندہ جو مرضی گناہ کرتا رہے اگلی نماز پڑھے معاف ہو جائیں گے، یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے، چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا رہتا ہے اگلی نماز کے صدقے، کبیرہ گناہوں